अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले बयान में मैदान हशर का ज़िक्र कर चुका हूँ। आपके सामने कुछ हालात रखे थे और आज उसका दूसरा हिस्सा जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि उस दिन इंसान के जो अमाल हैं वो उनके सामने किस तरह पेश किए जाएंगे और जो कुछ इंसान दुनिया में करता रहा है वो सब उसके सामने आएंगे और उनके अमाल के मुताबिक उनकी जज़ा और सज़ा जो है वो होगी। तो इस तरह दीगर गुनाहों की तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा किसी का नाहक खून करता है तो अल्लाह ताला की उस पर लानत जो है वो बरसती है, और जो उसको इस किस्म की कोई सलाह देता है तो वो भी अल्लाह की रहमत से हमेशा दूर कर दिया जाता है। तो इसी तरह जो काबातुल्लाह की तरफ थूक फेंकता है तो क़यामत के दिन उसका फेंका हुआ जो थूक होगा वो उसके चेहरे की तरफ लौटा दिया जाएगा, यानी उसके मुंह पर होगा। तो इसी तरह जो आदमी दो शादियां करता है और वो अपनी दोनों बीवियों के दरमियान जो अदल नहीं करता, बराबरी नहीं करता, तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके जिस्म का एक हिस्सा जो है वो ख़राब कर दिया जाएगा, एक हिस्सा सही होगा और एक हिस्सा गला सड़ा होगा। और आपको ये पता है कि जब जिस्म का एक हिस्सा ख़राब हो जाए तो वो किस कदर तकलीफ़ दे होता है। तो इस तरह जो आदमी इस तरह के गुनाहों में मुलव्वस पाया जाता है वो ज़बरदस्त किस्म के अज़ाब का शिकार होगा। और जो आदमी दो गला होता है, यानी एक किसी के मुंह पर कोई बात करता है और किसी के मुंह पर कोई बात करता है, यानी कि उसकी बात एक नहीं रहती, हमेशा एक बात नहीं कहता, तो उसको आतिश की दो ज़बानें अता की जाएगी और दोनों ज़बानें जो हैं वो आग से जल रही होंगी, और उस आग से जलने की वजह से वो शदीद परेशानी और कर्ब में मुब्तला होगा। और जो किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करता है वो खा चंद इंच ही क्यों ना हो तो वो उस पर मुसल्लत की जाएगी, उसकी गर्दन में हमायल की जाएगी, उसके ऊपर सर के ऊपर रख दी जाएगी। और इसी तरह जो दुनिया में किसी का कोई जानवर मसलन बकरी, घोड़ा या ऊँट चरा लेता है तो हशर के दिन वो जो हिवान होगा वो उसके ऊपर लाद दिया जाएगा, और वो जो जानवर होगा वो पूरे हशर में चारों तरफ उसको लेकर चल फिर रहा होगा और अपने मालिक को तलाश कर रहा होगा और बुला रहा होगा। इस तरह वो इस अज़ाब से दो चार किया जाएगा। तो इसी तरह जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जायदाद बनाता है, मकान बनाता है, कोठियाँ बंगले बनाता है, तो हशर के दिन वो उसकी गर्दन पर लाद दिए जाएंगे। और जो शख्स दुनिया में सोने और अपनी माल दौलत पर ज़कात नहीं देता और उस दिन यानी हशर के दिन वो जो मालो दौलत और सोना होगा वो गर्म करके उसके जिस्म पर लगाई जाएगी, उसके जिस्म को दागा जाएगा। और इसी तरह जो आदमी साइल को झिड़कता है या साइल को देखकर परेशान होता है, यानी पंजाबी में कहते हैं कि मथे वट पाना, जो उसको देखकर परेशान होता है, अपने रुपए पैसे से प्यार करता है, तो उसके साथ भी जैसे ये आजकल दुनिया में कबाब बनाने वाली सीखें होती हैं, इस किस्म की जो सीखें हैं वो गर्म करके उसके पेड़ के दाएं और बाएं तरफ से अंदर घुसेड़ दी जाएगी और उसको इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ और कर्ब से गुजारा जाएगा। और यही उसका हाल हमेशा के लिए होता रहेगा, बार बार उनको ये अज़ाब होता रहेगा और 50 साल तक वो इसी अज़ाब का शिकार रहेंगे। और फिर ये नहीं कि वो
اس کے بعد اس کو آرام ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ سے اس کا یہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو اپنے جو جانور ہوتے ہیں، مثلا گائے، بھینس یا اونٹ، بکری وغیرہ، اس پر زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ جو اس کے جو جانور ہوں گے قیامت کے دن اس کو حاضر کیا جائے گا اور اس آدمی کو نیچے پھینک دیا جائے گا اور اس کے مال کو کہا جائے گا کہ اس کے اوپر آ جاؤ، تو وہ اس کے اوپر چلے پھریں گے، اس کے اپنے پاؤں میں مسلیں گے، اس کے جو کھروں پر، جیسے گھوڑوں کے کھروں میں لوہے کی کھری لگی ہوتی ہے، وہ اس کو پریشان کریں گے، تو اس کو انتہائی زیادہ تکلیف ہوگی، اور جو ان کے سینگ ہوں گے ان کے ساتھ ان کو زد و کوب کریں گے، تو اس طرح وہ زبردست قسم کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ اور جو دنیا کے اندر سردار ہوگا، خواہ وہ 10 آدمیوں پر ہی سردار کیوں نہ ہو، تو اس کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ دنیا میں جو آدمی کسی پر سردار ہوگا، خواہ وہ قبیلے کا سردار ہو، خواہ وہ کسی گاؤں کا سردار ہو یا کسی محلے کا سردار ہو، خواہ وہ 10 آدمیوں پر ہی سردار کیوں نہ ہو، اس کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے جو فرائض منصبی تھے اس کو ادا کیا؟ اگر وہ دنیا میں عدل کرتا ہوگا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر اس نے دنیا پہ عدل نہیں کیا ہوگا تو پھر اس کو سخت قسم کی سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ اسی طرح جو کوئی عالم دین ہے، اس سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ اس کو نہ بتائے، اس مسئلے کو، حق کو چھپائے، تو اس کو آتش کا توق جو ہے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح جو آدمی قرآن کے علم سے واقف نہیں ہے، وہ اپنے اٹکل پچو سے مسئلے بنا کر خود ہی بتاتا ہے، معنی میں تحریف کرتا ہے، ترجمے کو بدل لیتا ہے، یا اس کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ غلط بتا دیتا ہے، تو اس کو بھی آتش کا توق ڈال کر دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ جو حشر کا دن ہوگا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ ایسے ہی ہوگا جیسے عصر کے وقت دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو اس سے بھی زیادہ علم اور مقام والے اور نیک لوگ ہوں گے، ان کے لیے اس دن کی حیثیت یہی ہوگی جیسے کوئی دگانہ پڑتا ہے اور اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی اتنا مختصر محسوس کرے گا۔ اور اسی طرح ہر پیغمبر جو ہے وہ اپنی اپنی امت کے پاس ہوگا، ہر پیغمبر کی امت علیحدہ علیحدہ ہوگی اور ہر پیغمبر اپنی امت کے پاس ہوگا، اور ہر امت کی شکلیں الگ ہوں گی، لباس الگ ہوں گے، یا جو ان کا جو حیت ہے وہ الگ الگ ہوگی، اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، اور وہ دیکھ کر پہچان لیے جائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ یہ کس امت کا ہے اور یہ کس امت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس طرح کیونکہ اس دن تمام لوگ جو ہیں وہ بے لباس ہوں گے، تو ہر آدمی کی جو نظریں ہیں وہ آسمان کی طرف ہوں گی، کیونکہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا یا 1 میل کے فاصلے کی مسافت پر ہوگا، تو اس لیے ہر آدمی کا جو دھیان ہے وہ اوپر کی طرف ہوگا، اور آسمان سے بجلی کی کڑک اور دہشتناک آوازیں آ رہی ہوگی، اور ہر آدمی اسی طرف جو ہے وہ مگر ہوگا، ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور وہ اپنے مصیبت میں ہی پھنسا ہوا ہوگا۔ اور اس گرمی، دھوپ اور غبار کی وجہ سے ہر آدمی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنے اپنے مقام کے مطابق وہ پسینے میں دنسا ہوا ہوگا۔ کئی لوگ اپنے ٹخنوں کے برابر پسینے میں ہوں گے، کئی اپنے گھٹنوں کے مطابق پسینے میں ہوں گے، کئی اپنے اوپر کی ٹانگوں کے مطابق پسینے میں ہوں گے، کئی پیٹھ کے برابر پسینے میں ہوں گے، اور کئی جو ہیں وہ اپنی کمر کے مطابق برابر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ کندھوں کے برابر پسینے میں ہوں گے، اور کچھ گردن کے برابر پسینے میں دنسے ہوئے ہوں گے، اور کچھ سارے کان اور سر کے برابر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو مکمل طور پر پسینے میں غرق ہوئے ہوں گے۔ یہ ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہی ہوں گے۔ تو اس طرح
جو حشر کے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے مشیت کے مطابق ان کو روزی دے گا، اور جو کفار ہو گئے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جو اہل ایمان ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے میوہ جات کا رزق جو ہے وہ فراہم کرے گا، اور پینے کے لیے حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ ان کو نصیب ہوگا۔ تو اس طرح جو کفار ہوں گے ان کو حسرت بری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ حشر کے چند مختصر جو حالات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اور اپنے آئندہ پروگرام میں ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے متعلق جو ہے وہ ہم گزارش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالی ہم کو اس دن کی سختیوں سے، عذابوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ ہو سکیں اور اللہ کی رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔